السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون الآية، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا اور مال اس کا ایسا ہے کہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، اس پر سال گزر چکا ہے، مال کی کثرت ہے، فلم یؤدی زکاتہ، مگر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ مال ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ واجب ہو رہی، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، کیا عذاب ہے، اس کا کیا انجام ہے؟ کہا: مثل له ماله یوم القیامہ شجاعا اقرأ له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلا گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ یعنی دنیا میں جو مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، مال ہے، یہی مال جس سے آدمی کو بڑی محبت ہے، جس کو ہر روز دیکھتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، یہی مال قیامت کے دن انتہائی زہریلا سانپ بنایا جائے گا۔ اور وہ سانپ کی نوعیت کیا ہے؟ کہا گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جو زہریلے کی طرف اشارہ ہے۔ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑ لے گا، ڈسے گا، کاٹے گا اور کہے گا: انا مالک انا کنزک، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی جس مال سے آدمی کو بڑی محبت تھی، یہی مال اژدہا سانپ بنا دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اسے ڈسے گا، کاٹے گا، اور وہ آدمی پریشان ہوگا، تڑپے گا، عذاب سے دوچار ہوگا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی: لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل، کہ لوگ یہ نہ گمان کر لیں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے مال نوازا ہے پھر وہ اس میں بخیلی کریں، تو وہ بخیلی کر کے، مال خرچ نہ کر کے، زکوٰۃ نہ دے کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مال بچا لیا تو بہت اچھا کیا، چونکہ ہم مال کی زکوٰۃ دیں گے تو پیسہ کچھ کم ہو جائے گا، تو یہ نہ سوچے کہ ہم بخیلی کر رہے ہیں، مال بڑھا رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بہتر نہیں ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ مال کی زکوٰۃ نہ دے کر مال بچا کر یہ بہت برا کر رہے ہیں، یعنی انجام کے اعتبار سے بہت برا ہے۔ جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا تو قیامت میں ان کا مال طوق پہنا کر ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، جو مال ان کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سامان بن جائے گا۔
دیکھیے مالدار بننا، مال کمانا ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے. مال جمع کرنا، مال رکھنا اسلام میں مطلوب ہے. لیکن آدمی صرف مال کی ہوس رکھے اور زکوٰۃ نہ دے تو یہ بہت بڑی تباہی ہے. مال کی زکوٰۃ دینا یہ مالدار پر فرض ہے. جب مال نصاب تک پہنچتا ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، مال پر زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے. اس سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے. لیکن جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، نصاب تک پہنچنے کے بعد اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو یہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یہ اژدہا صاف کرا کر کے اس کو ڈسایا جائے گا، اس کو زہر دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا. اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مال کمائیں، تو لیکن اس بات کا احساس رکھیں، خیال رکھیں، اپنے مال کا حق ادا کریں، زکوٰۃ نکالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.